ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج 13 سے 14 مہینہ ہو گیا اس حکومت کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے حوالے سے بہت سی سوالات بھی سامنے ہیں. لیکن ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں کہ جب یہ حکومت آنے سے پہلے عمران خان جن کی ایک شخصیت تھی، انہوں نے قوم کو آواز دی اور بہت ساری انہوں نے وعدے کیے، بہت ساری باتیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ ان کے اس اسٹیٹمنٹ پہ، اس وعدے پہ لبیک کہا اور آگے آئے اور ایک تبدیلی کے لیے انہوں نے ووٹ دیا. لیکن آج 13 اور 14 مہینے پہ آ کر وہ سوالات اٹھتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ یاد آتے ہیں، وہ جملے یاد آتے ہیں. چیزیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے چل رہی ہوں جس طرح انہوں نے کہا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ چیزیں اس طرح نہیں چل رہی ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی 5 سال، تو میڈیا شدید تنقید کی کے تحت سامنے آیا، اور زرداری صاحب کی حکومت کی بہت اہم پالیسیز، اہم باتیں، اسٹیٹمنٹ سب پر شدید تنقید کی، زیادہ تر حکومت کو تنقید کیا. پھر آپ نے نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھی، اور اسی نواز شریف صاحب کو 5 سال میڈیا نے بہت ٹف ٹائم دیا، اور وہ تمام اسٹیٹمنٹ ان کی، وہ تمام وعدے ان کے یاد دلاتا رہا. کسی مثلا نیگیٹو سوچ کے تحت نہیں، بلکہ میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جی اب بھی درستگی ہو جائے، اب بھی بہتری آ جائے، کہاں خرابی ہے، کیا یہ بہتری ہے، کیا نہیں ہے. تو آج کی جو حکومت ہے یقیناً ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا میڈیا کو. میں آتا ہوں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی طرف، ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرا مہمان ہے جناب سردار ذوالفقار علی کھوسہ صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق گورنر پنجاب. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چودھری منظور احمد صاحب، جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آ جاتا ہوں سر سب سے پہلے سردار ذوالفقار علی کھوسہ صاحب کی طرف. سر میں نے ایک ویڈیو اٹھائی ہے، اور اس ویڈیو کے تحت جو اسٹیٹمنٹ عمران خان نے دیا ہے، ایک تو انہوں نے دیا کہ جی 90 دن میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں 13 مہینے میں کوئی ڈائریکشنز نہیں مل رہی ہے، اگر مل رہی ہے تو ہم وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں گے، آپ سے جو منسٹر صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے. دوسرا انہوں نے کابینہ کے حوالے سے کہی تھی کہ کابینہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے، اور میری کابینہ چھوٹی ہوگی. اور بڑی کابینہ کا انہوں نے بتایا کہ بڑی کابینہ کا مطلب ہے مکمکا، ہڈی ڈالو، کرپشن کا. سر 50 سے زیادہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو ہیں. تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی میں عوام کی ووٹوں پہ آؤں گا، اور اگر عوام نے مجھے سلیکٹ نہیں کیا تو میں نہیں حکومت لوں گا. بہت اچھی بات کی. تو اب اگر وہ حکومت واقعی عوام کی بنیاد پہ آئے ہیں تو پھر یہ جو آپ کے اسٹیٹمنٹ ان کا آ رہا ہے کہ جی مجھے کابینہ جو ہے مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی، تو سر اگر ٹیم اچھی نہیں ملی تو نکال دیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو اختیار ہے. کیا کہیں گے ذوالفقار کھوسہ صاحب؟ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اپنے شو میں. دیکھیے یہ جو باتیں آپ نے ان کی کوٹ کی ہیں، بلکہ ان کی زبان سے سنایا ہے ٹیلی ویژن پہ، وہ اس وقت جب وہ الیکشن کے لیے غالباً تیاری کر رہے تھے، اور ان سے جس چینل نے بھی یہ مانگا ہوگا انٹرویو، تب وہ غالباً ٹھیک کہہ رہے تھے. اگر ان کو سمپل میجورٹی اپنی پارٹی میں ہی مل جاتی تو شاید کیبنٹ کی شکل کچھ اور ہوتی، لیکن ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی، ان کو الائنسز کرنے پڑے. جب الائنسز آ جاتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر الائنسز والے اپنی منسٹریاں اور اپنی اہمیت کو تو مانگتے ہیں. اب ان کا یہ کہنا کہ اچھی منسٹری ہونی، اچھے منسٹر ہونے چاہیے، کلین منسٹرز ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب وہ پھر بھی یہ کر سکتے تھے اگر ان کی سمپل میجورٹی نہیں بھی ہوئی، اگر ان کو کسی اور پارٹی کو، کسی اور الائنس کو اکاموڈیٹ کرنا ہی تھا، ان سے بھی یہ شرط کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیں نام دے دیں، چنیں گے ہم خود. وہ نہیں کر سکے، اور پھر یہ چھوٹی کیبنٹ رکھنا یہ ان کے اختیار میں تھا. یہ دوسری پارٹیوں کو ایک ایک دو دو اگر منسٹریاں دینا بھی چاہتے تھے وہ دے دیتے
کسی پارٹی کے 3 ممبر ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 7 ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں ان کے ساتھ شامل نہیں ہے کوئی. وہ تو جو یا نون لیگ ہے یا پی 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 ہے، وہ تو نہیں ہے. ان کے پاس جو ممبرز ریٹرن ہوئے ان پارٹیز کے وہ تھوڑے تھوڑے ہیں. ان میں سے ایک ایک 2 لینے تھے. تو اتنی بڑی کیبنٹ تو انہوں نے اپنی پارٹی سے بنائی ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی. خود اپنے اس بیان پہ وہ چلے جاتے. میں نے تو ایک بڑی لین اور کلین اور چھوٹی سی کیبنٹ بنانی ہے، وہ نہ ہو سکا. باقی جو حالات بن رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدے جو انہوں نے تب بھی کیے تھے غالباً بڑی نیک نیتی سے کیے تھے، لیکن حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا. حتیٰ کہ ان کو اپنا فائنانس منسٹر چینج کرنا پڑا، جس کو وہ پہلے سے الیکشن کے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا میرا فائنانس منسٹر سو اینڈ سو ہوگا. تو اب دیکھیے اب اس کو کس طرح سے وہ ہینڈل کریں گے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی گیو اپ نہیں کیا، میں لڑتا رہا، میں نہیں جیت سکا ورلڈ کپ، ہم لڑتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ گیو اپ تو نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ گیو اپ نہیں کریں گے. لیکن اب تک 13-14 مہینے جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب گزرنے کے باوجود انہوں نے اپنی کیبنٹ، اپنی پارٹی کے کیبنٹ ممبرز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی. 1-2 جو ریزائن کر گئے تھے ان کے خلاف کوئی چارجز وغیرہ آئے تھے، تو اس بنیاد پہ وہ ریزائن کر گئے تھے. جب وہ چارجز سے کلیئر ہو گئے واپس آ گئے. لیکن کیبنٹ کا سائز وہی کا وہی ہے. 50 کے قریب ہوگا، 50 کے اوپر یا نیچے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا. دس از اے ہیوج کیبنٹ. یہ چھوٹی کیبنٹ نہیں ہے جی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ویسٹ پاکستان اسمبلی جو آج کا پاکستان ہے، ویسٹ پاکستان اسمبلی میں 9 منسٹرز تھے. اب وہ بھی تو چلا رہے تھے نا اسی پاکستان کو جو آج کا بچا کچا پاکستان ہے. 9 منسٹر چلا رہے تھے. تو 50+ منسٹرز کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ایسے لوگ بھی اپنی پارٹی کے واپس اندر دیے گئے جو الیکشن ہار چکے تھے. اب یہ خود وہ پرائم منسٹر اس کا جواب دے سکے، نہ ان کے منسٹرز، نہ میں، نہ کوئی اور. میں جناب سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کی طرف آتا ہوں، اور یہ میں نے آپ کو کلپ دکھایا، آپ نے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. سر بہت کچھ بولا ہے جناب عمران خان صاحب نے، لیکن آج 13 مہینے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی کیبنٹ بہت بڑی ہے، اور یہ بھی بہت اچھا واضح کر دیا کھوسا صاحب نے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے الائنسز کیا ہے، الائنسز میں تو آپ نے 1-1 2-2 بانٹے ہیں، تو آپ ہی کی کیبنٹ ہے. اور پھر دوسری ایک امپورٹنٹ بات، نان الیکٹڈ ممبران جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تیسری امپورٹنٹ بات، آپ نے 27 جو آپ کے محکمے ہیں ان کو آپ نے ریڈ لیٹر بھی جاری کر دیا ہے، 14 کو نہیں کیا ہے. اس کے بعد آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. اور میں آج ایک بہت ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور یہ چند اہم منسٹروں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کیبنٹ تو ہے ہی نااہل، لیکن ہمیں وزیر اعظم بھی اچھے نہیں ملے، ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. جی جناب سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے جو معزز گیسٹ ہیں چودھری صاحب اور کھوسا صاحب، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بنیادی طور پہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم کو ملک پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو جو ہے منتخب کرایا، اور اس وقت وہ ہر دل عزیز خدا کے فضل سے وہ وزیر اعظم ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جنرل جیلانی کے ذریعے سے بھی نہیں آیا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو وصیت تھی اس ذریعے سے بھی نہیں آیا. اس لیے کہ ایک عوامی مینڈیٹ لے کے آئے، ایک عزم لے کے آئے، اور ایک ایماندار وزیر اعظم ہے. اور وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے وہ عالمی دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا سکہ خدا کے فضل سے بنوایا، اور یہ پروردگار کا فضل ہے. اسی طریقے سے اس ملک کے جو مسائل ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال کے اندر یا 13 مہینے کے اندر جو اس کو ختم کریں، میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے. جس شخص نے ہماری کیبنٹ کے اندر اگر یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے کام نہیں کرنا دیتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی وقت استعفیٰ دینا چاہیے.
پہلی بات تو یہ کہ یہ پراگیٹو ہے وزیر اعظم کا، پراگیٹو ہے وزیر اعظم کا کہ وہ کون سی ٹیم جو ہے لے کے آنا چاہتے ہیں اور کون سی ٹیم کے ذریعے وہ اپنے ملک کو جو ہے ترقی کی طرف جو ہے گامزن کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ٹیم ان کے اوپر جو ہے قطعاً کسی کا بھی نہ روب چلتا ہے اور نہ چلنا چاہیے، اور نہ جو ہے کسی کو زبردستی وہاں پہ بٹھایا گیا ہے. یہ ان کی ٹیم ہے، ان کی چنی ہوئی ٹیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ سمجھیں گے کہ ان کی ٹیم کے کسی فرد کی نااہلی ہے یا وہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کیبنٹ کا حصہ جو ہے. یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ یہاں پہ یہ سوال ضرور رکھوں گا، یہ آخری پوائنٹ مجھے کلیئر کر دیں بالکل تھوڑا سا جواب، کہ وزیر اعظم خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ٹیم ملی مجھے صحیح ٹیم نہیں ملی ہے؟ تو اگر صحیح ٹیم نہیں ملی تو بدل دیں سر. میں تو ڈاکٹر کیوں نہیں بدلتے؟ میں تو ڈاکٹر صاحب کم از کم 10 سال سے ان کے پاس ہوں، اور اس کیبنٹ پہ جو ہے شروع سے ہوں. مجھے تو کم از کم جو ہے ان کے ایسے ریمارکس جو ہے میں نے کم از کم نہیں سنے. میں حقیقت بتاتا ہوں. اچھا اگر فرض کیجئے، اگر یہ کہا ہے، اگر فرض کیجئے یہ کہا ہے، میں آپ کے اوپر اگر لگا دیتا ہوں، میں یہ کیا وزیر اعظم بدل سکتے ہیں نا سر؟ دیکھیں سر، بالکل بدل سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا نہیں، وزیر اعظم جو ہے اپنے وزیروں کو بدل سکتے ہیں، بالکل بدل سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت بھی مرضی ہے ان کی، اسی وقت جو ہے وہ ہمیں ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ ان کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے سر، یہ ان کی صوابدید ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. میں چودھری منظور احمد صاحب کی طرف آتا ہوں. چودھری منظور صاحب، میں نے ایک کلپ دکھائی تھی، وزیر اعظم نے بہت اچھے ریمارکس دیے تھے، اتنے زبردست ریمارکس تھے، لیکن ٹیم جو ہے وہ 20 کی کہہ رہے تھے، اب تو 50 سے زیادہ ہو گئی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں مثلا اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں فیصلے نہیں کر سکتا ہوں تو میں حکومت نہیں لوں گا، میں تو عوامی مینڈیٹ سے آنا چاہتا ہوں. آپ لوگ الزام لگاتے ہیں سلیکٹڈ، کیا کہیں گے سر؟ اچھا، پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ابھی سواتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نہ تو جنرل جیلانی کے ذریعے آئے ہیں اور نہ ہی کسی ول کے ذریعے آئے ہیں. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جنرل حمید گل کے ذریعے ضرور آئے ہیں. نہیں تو آپ کے پاس پڑا ہوگا، وہ ان کا انٹرویو چلا دیں، عبدالستار ایدھی صاحب کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور آج بھی ان کے مطلب یہ سارا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میری ٹیم اچھی نہیں ہے، اگر ٹیم اچھی نہیں ہے تو پھر سلیکشن تو انہوں نے خود کی ہے. بری سلیکشن کیوں کی آپ نے؟ اور اگر خود نہیں کی ہے تو پھر بتائیے کہ کس نے یہ ٹیم سلیکٹ کر کے دی ہے ان کو؟ سلیکٹر کون ہے جنہوں نے یہ غلط ٹیم سلیکٹ کر کے ان کے حوالے کر دی ہے؟ تو ٹیم کا کپتان تو یہ ہے نا، سلیکٹر تو کوئی اور ہوتا ہے. پھر تو اس سلیکٹر سے پوچھا جائے کہ کیوں آپ نے ایک غلط ٹیم ان کو سلیکٹ کر کے دے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے صرف اسی ایشو پہ نہیں بلکہ بہت ہی بلند باغ دعوے کیے تھے، ہوا میں سارے وہ دعوے کیے تھے. 1 کروڑ نوکری تھی، 20 لاکھ اس سال دینی تھی، 30 لاکھ لوگ اس وقت تک پاکستان کے اندر جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس پہ انفلیشن کی بات ابھی 13% پہ کرتے تھے، اس میں فوڈ انفلیشن 46% ہے. صرف کل کے دن میں دالوں کی قیمت میں 40 روپے کلو اضافہ ہوا ہے ہر دال کے اندر. اور اگر فوڈ انفلیشن 46% ہے تو ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے، جس کی آمدنی کا 80 سے 90% وہ روز کے آٹے میں، دال میں، چینی میں، گھی میں چلا جاتا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ آپ بجلی کی قیمت دیکھ لیں، آپ تیل کی پرائسز دیکھ لیں، آپ باقی چیزیں دیکھ لیں. رہی بات ابھی فگرز دے رہے تھے، دیکھیے ہمیں جو 2008 کے اندر جو معیشت ملی تھی وہ 1100 ارب روپے کے ریونیو ٹارگٹس تھے، ریونیو حاصل ہوتے تھے. ہم کوئی تقریباً ڈبل پہ لے کر گئے، کوئی 2100 ارب روپے کر کے چھوڑے. یہ کہتے ہیں پچھلے سال، پچھلی سمائی سے اتنی زیادہ ہے. نہیں، وہ نہ بتائیں، آپ بتائیں یہ ٹارگٹ ہم نے لیا تھا، کیا وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے؟ نہیں کیا. اس سال اس سمائی کے اندر بھی جو ٹارگٹ انہوں نے خود بنایا ہے، میں نے تو نہیں بجٹ پیش کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو نہیں بجٹ پیش کیا، بجٹ تو انہوں نے پیش کیا، اس میں ایک ٹارگٹ ہے، وہ نہیں اچیو ہو پایا. کوئی چیز ایف اے ٹی ایف پہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں نا. ایف اے ٹی ایف پہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پاکستان تو نکل گیا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے. آج سعودی عرب کی طرف سے آ گیا ہے کہ ہم نے کسی کو
ان کے وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے کسی کو میڈیشن کے لیے نہیں کہا ہمارے اور ایران کے درمیان. اور اس پہ بھی دیکھ لیں کیا ہم میڈیشن کرنے چلے ہیں, دونوں ملکوں نے کشمیر پہ ہمارا ذکر تک نہیں کیا, اور ہم پہ اتنا اثر ہے ہمارا ان پہ کہ ہم ان کے درمیان میڈیشن کرنے چل پڑے. مطلب کوئی چیز ملتی جلتی نہیں کر رہے. اور ایک سوال میرا سواتی صاحب سے ہے, وہ جو سعودی عرب نے ادھار تیل دینا تھا وہ شروع کر دیا یا نہیں کیا؟ یہ جو ہمیں آپ روز ڈیفیسٹ میں کمی, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی دکھا رہے ہیں, وہ کہاں سے آئی ہے بتائیں تو صحیح نا. یا مشینری میں, کیمیکلز میں کمی آئی ہے, کس چیز میں کمی آئی؟ یہ گورنمنٹ بتاتی کیوں نہیں؟ کیونکہ معیشت کا پہیہ تو رک چکا ہے. سر ٹھیک ہے, میں آگے چل کے پوچھوں گا, ایک بریک پہ جاؤں گا. ناظرین بریک کے ساتھ ویلکم بیک. آئیے ناظرین, میں آتا ہوں جناب سردار ذوالفقار علی کھوسہ صاحب. سر, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے لوگوں سے اس نوکری دینے کے حوالے سے, ان کا اسٹیٹمنٹ سنا. یہ اسٹیٹمنٹ ان کا اس وقت ہے جب گورنمنٹ سے پہلے وہ الیکشن میں تھے. لیکن سر ان کے ایک منسٹر ہیں واڈا صاحب, انہوں نے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ابھی کئی ہفتے گزر گئے ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا جو آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا چند ہفتے, ایک آدھ ہفتے میں اتنی نوکری آ جائے گی کہ روزی جو ہے وہ روزگار کو تلاش کر رہی ہوگی, نہیں ملے گی. اور پھر سر دیکھیں فائنانس ایڈوائزر جو ہے اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا نوکری اندر. ہم تو گورنمنٹ کی پالیسی بتا رہے تھے وہ, کیونکہ وہ فائنانس ایڈوائزر ہیں, اس وقت فائنانس منسٹر کے طور پر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر نوکری کے لیے باہر بھیجیں گے. اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگ سر بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ باہر بھی لوگوں کو نکال رہے ہیں سر, چھوٹی چھوٹی پوسٹوں سے یہ لوگ نکال رہے ہیں. میں تو ثبوت کے تحت بات کروں گا, یہ باہر بھی نکال رہے ہیں, اندر بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو نوکریاں کہاں گئیں سر؟ اور مہنگائی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جناب مہنگائی, اگر مہنگائی کر کے انہوں نے اکانومی چلانی ہے تو اتنے اکانومسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ کو یہ اطلاع ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اور دیکھنے والے کو کہ ان کے پاس اکانومی کی سب سے بڑی ٹیم ہے, اقتصادی ٹیم بھی ہے اور پوری یہ سیکریٹریٹ بھی ہے. کیا کہیں گے ذوالفقار کھوسہ صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو پہلے آپ نے 3 یا 4 ایشوز پہ جواب مانگے تھے اپنے گیسٹ سے, ان ایشوز پہ جو جواب نہیں ملے, آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دینے شروع ہو گئے تھے ہمارے جو مہمان اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اتنے % ہم نے فلانی چیز کم کر دی, اتنی % ہم نے فلانی چیز بڑھا دی. وہ جب وہ سوال آپ پوچھیں تو اس وقت وہ فیکٹس اور فگرز ضرور سامعین کو بتائیں. اب آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے جی, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے سال تو اب یاد نہیں ہے, جسٹس محمد شریف خواجہ صاحب تھے چیف جسٹس لاہور, اور انہوں نے چاہے اس کا وہ ان کا اختیار تھا یا نہیں تھا, میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, انہوں نے آرڈر پاس کر دیا تھا کہ چینی 62 روپے کلو تھی اس وقت, یہ 40 روپے کلو بکنی چاہیے. اور حکومت پنجاب دوڑ پڑی تھی, اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی, اور تقریباً 20-22 دن پہ وہ 40 پہ آ گئی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہورڈنگ کی جا رہی تھی. اب وہ ہورڈنگ کے جو انہوں نے بہت بڑے اماؤنٹس اپنے فیکٹریوں میں چھپا کے رکھے تھے, اپنے سٹورز میں رکھے ہوں گے, وہ جب بازار میں آئے ہیں تو قیمت خود بخود گر گئی. اسی طرح اگر آپ جیسے ہمارے ایک ساتھی نے, گیسٹ نے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری منظور صاحب, انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں دالوں کی, ایک دال کی نہیں, دالوں کی قیمت 40 روپے بڑھ گئی ہے. یہ کیوں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا جی کہ دیکھیں کہ ہورڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے, کراپ فیلئر کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیا وجہ تھی کہ یکدم اتنا 40 روپے کسی آئٹم کا یکدم چڑھ جانا؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. تو یہ اس طرف کیا کیا جا رہا ہے؟ کون سی منسٹری ہے جو ان چیزوں کو چیک کر رہی ہے؟ آپ نے یہ سن لیا اس سینیٹر سواتی صاحب سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. وہ سوال آپ نے نہیں کیے تھے ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو سوال کیے تھے اس پہ کوئی جواب نہیں آیا. اتنی بڑی کیبنٹ کیوں ہے؟ کیبنٹ میں جو اگر بدعنوانیاں دیکھی جا رہی ہیں تو ان پہ ایکشن کیوں نہیں؟ اس پہ انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں دیے. میں یہ کہتا ہوں انصافاً وہ اچھے ہیں, وہ پاک ہیں, وہ صاف ہیں. سواتی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ کرپٹ نہیں ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن جب انہی کی کیبنٹ میں اگر ان کو کسی پہ شک شبہ ہے تو اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ اگر کوئی
گھر بیٹھا ہوا ہے اور منسٹری کے مزے اڑا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، فلاں چیز اس طرح سے ہو رہی ہے، اس طرح سے ہو رہی ہے، تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو کیپٹن کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ ان چیزوں سے جو ذمہ دار ہے اس کو پکڑیں، ان کو کیبنٹ سے نکالیں، اچھے آدمی لائیں۔ یہ کہا گیا، چودھری منظور صاحب نے بھی کہا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، اختیار تو آپ کا ہے کس کو آپ نے منسٹر لینا ہے، اپنے کیبنٹ میں کس کو لینا ہے۔ آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو لے آئے ہیں، جو ہار گئے ان کو بھی لے آئے ہیں، یہ آپ لائے ہیں نا، کوئی اور تو آپ پہ نہیں ٹھونس رہا۔ تو اگر یہ کیبنٹ آپ کی 50+ کی کیبنٹ ہے اور وہ فنکشن نہیں کر رہی، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، ڈینگی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ دیکھ لیں ڈینگی کو دیکھ لیں، اس قدر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ اب موسم بدل رہا ہے اور جیسے جیسے ٹھنڈ پڑتی جائے گی تو اس وقت تو ڈینگی ویسے ہی سست پڑ جاتا ہے اور کم ہوتا ہے، لیکن اس پہ کیوں اتنا بڑھا یہ بخار؟ اس پہ کون ذمہ دار تھا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر فرنٹیر میں بڑھا ہے تو کیوں، پنجاب میں بڑھا ہے تو کیوں، سندھ میں بڑھا ہے تو کیوں؟ وہ لوکل اپنی جو حکومت ہے وہ تو کرتی رہیں گی، یہ اوور آل جو واچ کرنا ہوتا ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے کسی سے جواب طلبی کی؟ یہ مہنگائی کیوں ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کسی سے آپ نے جواب طلبی کی؟ 50 لاکھ ایک فگر کوٹ کیا گیا ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے کیونکہ ملیں بند ہو گئی، ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے، فلانی بند ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے وہ کیسے تنخواہیں دیتے رہیں گے جب ملیں بند ہیں؟ تو کس وجہ سے یہ بند ہوئی ہیں ملیں؟ کیوں یہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں؟ جو 15 لاکھ آدمی بے روزگار ہوا ہے، تو آپ سوچیں نا کہ کتنے لوگ اس میں فاقے پہ چلے گئے ہوں گے، ان کی ہر ایک مزدور کی یا ایک امپلائر لائر جو لیبر ہے وہ 4 5 افراد تو ہوتے ہیں، تو 15 ضرب 5 کریں تو کتنے لاکھ آدمی بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ یہ کس نے جواب طلبی کی؟ کرنا تو حکومت ہو جائے۔ اگر صوبوں میں سے کوئی گڑبڑ ہو تو صوبے والے اس کی جواب طلبی کریں، اگر مرکز سے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہو رہی تو ان کا جواب نہیں دیا کسی آپ کے مہمان نے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت اچھے ہیں وہ، بہت دیانتدار ہیں، اس میں کوئی ہم شک نہیں کرتے، اس پہ ڈسپیوٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ ذمہ داری تو انہی کی ہے نا ساری۔ ٹھیک ہے، تو کیپٹن ذمہ دار ہوگا، بالکل۔ میں سواتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جو بھی سوال آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلپس دیکھ لی سر کہ منسٹرز کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک منسٹر کہتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، دوسرا منسٹر لائن سے کہتا ہے کہ جی روزگار تلاش کر رہی ہوگی لوگوں کو، اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے، ایڈوائزر فائنانس کہتے ہیں کہ جناب ہم پالیسی ہے کہ ہم باہر دیں لوگ کی، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ لوگوں کو باہر بھی آپ بے روزگار کر رہے ہیں۔ یہاں گورنمنٹ کے علاقوں سے بھی بے روزگاری ہو رہی ہے، سرمایہ کاری نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر بند ہو رہا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں سر۔ دوسرا مہنگائی تو سر 70 سال میں اتنی نہیں ہوئی تھی جو پہنچ گئی ہے، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو معافی چاہتا ہوں، کھوسا صاحب جو ہے میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں یقین کریں کہ اتنا ایکو ہے کہ مجھے کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آئی، اور میں نے پہلے بھی یہاں پہ جو آپ کے یہ ہیں اسٹوڈیو کے جو لوگ یہاں پہ ہیں، میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آواز کلیئر نہیں ہے، اس لیے مجھے، لیکن آپ کی آواز مجھے کلیئر آئی ہے، آپ کی آواز جو ہے مجھے کلیئر آئی ہے سر۔ دیکھیں بنیادی طور پہ جب 35% جو ہے آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے آپ کی کرنسی، تو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش آئند نہیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سمت کے اوپر جو ہے ہم چلا رہے ہیں، ہم اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارے اہداف، اگر یہ سارے جو اکنامک انڈیکیٹر یہ صحیح نہیں ہوتے تو آج ڈالر جو ہے 250 تک پہنچ جاتا، وہ کیوں رک گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر بناوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، ہم نے مصنوعی طور پہ جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ملک کی، کہ جب آپ کا خزانہ خالی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 1.278 بلین تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں۔
میں اس بات کو آپ کو باور کراؤں اور کہوں کہ بالکل مہنگائی ہے، اور یہ کوئی خوش آئند بات ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ غریب جو ہے اس وقت مشکل کے اندر ہے، لیکن اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو باور کراتے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹر یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری اب اکنامک معیشت جو ہے وہ سنبھل چکی ہے، ہم بہتری کی طرف جو ہے، بہتری کے سفر کی طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کا اعتماد ملک اور ملک کے لیڈر کے اوپر جو ہے آ چکا ہے۔ یہ ساری مثبت باتیں ہیں۔ کبھی بھی کوئی ملک جو ہے جس تباہ حال صورت کے اندر ہمیں ملا تھا، کبھی بھی کوئی ملک جو ہے 13 مہینے کے اندر اپنی معیشت کو اس سمت کے اوپر جو ہے وہ نہیں لا سکتا۔ چودھری صاحب کی بات مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی اتنے ارب کی جو ہے KPK کے اندر بددیانتی ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے۔ ہمارا تو عزم ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم اپنے گھر سے جو ہے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور اگر کرپشن کہیں پر بھی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی ہے۔ خدا را چودھری صاحب ہمیں بتائیں، ان اداروں کو بتائیں جو نیب کا ادارہ ہے، کہ اگر وہ نہیں کر رہا تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ان کو ہمیں بند کرنا چاہیے، کہ اگر واقعی اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے جو میرے نالج کے اندر نہیں ہے، میں نے کسی ادارے سے جو ہے یہ کرپشن کے جو اعداد و شمار آپ نے بتائے میں نے نہیں سنے، حقیقت ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا جی۔ تو خدا را آئے کل صبح جو ہے آپ میرے پاس آئیں، میں جاتا ہوں اس نیب کے چیئرمین کے پاس کہ آپ کو کس کام کے لیے یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ آپ کو تو اس کے لیے لگایا کہ کراس دا بورڈ آپ بسم اللہ کر کے سارے، سب سے پہلے اعظم سواتی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، کیونکہ وزیر ہے، پہلے بھی وزیر رہا ہے، 15-16 سال سے جو ہے وہ کم از کم وہ سینیٹر ہے، ڈسٹرکٹ ناظم بنا تھا۔ دیکھیں جو ہے اگر اس نے کوئی کرپشن کیا تو خدا را میں تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کرپشن کی جڑ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اپنے گھر سے ختم کرنا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے جس طریقے سے کھوسا صاحب پہلے جو ہے اس کے اندر کہا، مجھے اب پتہ نہیں کیا کہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دیانتدار ہے، اس کا یہ عزم ہے کہ کرپشن ختم ہوگی تو ملک جو ہے آگے چلے گا۔ کل میں ہب میں ان کے ساتھ تھا اور اس نے یہی تقریر کی کہ ملک تباہ ہوئے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے۔ آج دیکھیں ہماری ہسپتالوں کی کیا حالت ہے۔ چودھری صاحب نے کہا ہماری ہسپتالوں کو اٹانومس ہم بنانے جا رہے ہیں، کہ وہی ہسپتال سزا اور جزا کا نظام جو ہے اس ہسپتال کے اندر پیدا ہوگا۔ اگر ہم پشاور سے جو ہے ہزارہ کے اندر ہسپتال ہے، پشاور کا کردار یا وہاں کا عمل وہاں کام نہیں کر سکتا، وہاں کی انتظامیہ نہیں کر سکتی، اس لیے آج ہمارے اسکول اور ہسپتال جو ہے تباہ ہیں۔ ان کو ہم اٹانومس بنا رہے ہیں تاکہ غریب جو ہے وہ اسی دہلیز کے اوپر اسی ہسپتال سے جو ہے اس کی داد رسی ہو۔ اگر باہر سے کوئی آدمی آئے گا قطن بھی، آج ڈاکٹر دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، خدا کی قسم مافیا بن چکا ہے۔ سر تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ پہ تو دے دینا۔ میں چاہوں گا کہ چوہی صاحب کے پاس سوال کرنے سے پہلے یہ جو ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وزیر اعظم کچھ دے رہے ہیں، ان کے وزیر کچھ دے رہے ہیں، ان کے دوسرے وزیر کچھ دے رہے ہیں، فائنینشیل ایڈوائزر کچھ دے رہے ہیں، تو سر ہم کس کی بات سنیں؟ آپ ہمیں ڈائریکشن بتا دیں۔ اور دوسرا آپ نے ایک بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، کہ اگر حکومت کی کسی آدمی کے پاس نیب میں انکوائری ہے، کیس ہے، تو آپ کے پاس چلیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تمام کیسز، میں سر کئی کیسز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، میں سب آپ کی طرف بھجوا دیتا ہوں تاکہ کسی پروگرام میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے نیب میں جو کیسز ہیں وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، نیب نے ایکشن کیوں نہیں لیا۔ بہت اچھی بات کر دی ہے، ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے سر۔ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن میں سر یہاں پوچھنا چاہوں گا، اس ہفتے آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے نیب کے چیئرمین کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، بحیثیت ایک عوام کے ریپرزنٹیٹیو کے، کیونکہ نیب کے اوپر جو ہے میرا کوئی اثر جو ہے کسی طریقے سے، لیکن اور جن وزراء کے بارے میں آپ نے کہا
کہ انہوں نے یہ بیان دیے. خدا را میرا بھی کوئی بیان تو کم از کم بتائے, میرا بھی کوئی بیان دیں تاکہ میں نہیں سر, آپ کا بیان اگر غلط ہوگا تو بتائیں گے نا. جب آپ کا بیان اچھا ہے تو ہم کیوں بتائیں گے. لیکن سر مجھے ذرا بتا دینا, یہ جو وزراء نے بیان دیا ہے, یہ جو فائنینشل, یہ جو, میں تو اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں تو اس حفیظ شیخ کو نکال دیتا اب تک, کہ اس نے میری پالیسیز, میری اسٹیٹمنٹ, میری قوم سے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اور پھر میں واڈا صاحب سے یہ سوال کرتا کہ آپ نے جو 1 ہفتے کی بات کی تھی, آج تقریباً کوئی 8-10 ہفتہ ہو چکا ہے, کیا ہوا وہ آپ کی نوکری پیچھے بھاگے گی. اور یہ جو فواد چودھری نے دیا ہے, فواد چودھری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے تو وزیر اعظم کو بھی اڑا دیا. تو میں وزیر اعظم ہوتا تو میں فواد چودھری کو نوکری سے نکال دیتا کہ تم نے میری توہین کیسے کی ہے, میرے اسٹیٹمنٹ کی توہین کیسے کی ہے. تو سر یہ نہ پاؤں ہے نہ سر ہے. واڈا صاحب اپنا بیان دیتے ہیں, فواد چودھری اپنا دیتے ہیں, حفیظ شیخ اپنا دیتے. جی سر, اب مجھے جواب, جی سر, آپ کا جواب جلدی سر, جلدی. جو آپ نے جو بیان یہاں پہ ان کے مجھے سنائے ہیں, میں سیاق و سباق سے واقف نہیں ہوں کہ کس ماحول کے اندر انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دیے ہیں. خدا را اگر ان کی وہ پوری تقریر جو ہے کہیں سے مجھے مل جائے تو میں کم از کم جو ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے جو ہے کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تقریر بھی بھیج دیتا ہوں سر, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انشاءاللہ تعالی نوکریاں آئیں گی. ماحول بن رہا ہے بزنس کا ماحول بن رہا ہے اس وقت. تکالیف اس لیے 59% سرمایہ کاری, 59% سرمایہ کاری اس سال کم ہوئی ہے سر. کئی بڑے پروجیکٹ انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کیا ہے سر. میں اس پہ کسی وقت آپ سے الگ پروگرام کروں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی چودھری منظور صاحب کیا بولیں گے اس پہ آپ؟ اچھا دیکھیے, سواتی صاحب بڑے محترم ہیں. ایک تو میرا ایک سوال ہے ان سے, انہوں نے ایک جب یہ منسٹر تھے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, تو ایک اور منسٹر تھے سردار آصف احمد علی صاحب, ان کے خلاف ایک کیس لے کر گئے تھے نیب میں. مجھے نہیں پتا اگر وہ اس کا کیا بنا ہے, وہ یہی بتائیں گے. اگر تو وہ درست تھا اس پہ نیب نے کیا کیا ہے, اور اگر درست نہیں تھا تو پھر سواتی صاحب کو بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے وہ الزام لگایا تھا. دوسری بات, مجھے یہ بتائیں کہ سواتی صاحب نے کہا میرے پاس لے آئے, بی آر ٹی کے اوپر ہماری پارٹی کے لوگ خود چیئرمین نیب صاحب سے ملے اور ان کو کیس پیش کیا, جو ساری کرپشن کے ثبوت تھے وہ دیے. پھر جو اسٹوڈنٹس, فیک اسٹوڈنٹس انرتھ ہوئے ہیں 21,000, وہ ریکارڈ پہ ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. محکمہ تعلیم کے اندر معلم جبا کیس پڑا ہے, وہاں پہ خیبر بینک کا کیس پڑا ہے, وہاں پہ سونامی ٹری کا کیس پڑا ہے. 3 کیسز تو ہماری پارٹی لے جا کر خود نیب چیئرمین کو دیے. بتائیں کیا کاروائی. چلو اس کو چھوڑے, آپ کا سابق وزیر خزانہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, اور ابھی جو کھوسا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ چینی مہنگی کیسے ہوئی ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے, اور کس کو فائدہ دیا جا رہا ہے. یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس کو فائدہ دیا جا رہا ہے. چلو اس پہ کوئی ایک پیش رفت ہوئی ہے تو بتا دیں. دوسری بات, دوائیوں پہ یہ 200 سے 500% اضافہ ہوا تھا دوائیوں کی قیمتوں میں ایک دم. اس وزیر کو نکال دیا گیا اور اس پہ کوئی تحقیقات ہوئی ہیں. ان کے ایک حمایتی, ان کے سواتی صاحب چونکہ سینیٹر ہیں, میاں عتیق صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے ایک میں, وہاں پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اس ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت جس کا کراچی سے تعلق ہے, ایک بہت بڑے عہدے پہ براجمان ہے, وہ اس کرپشن میں ملوث ہے. کیا اس پہ کوئی تحقیقات ہوئی یا انہوں نے اپنا الزام واپس لیا؟ نہیں لیا. تو کم از کم یہ 2 فریش کیسز سامنے پڑے ہیں, اور جس کو نکالا ہے وزیر کو کرپشن پہ, دوائیوں کی کرپشن پہ, ان کو پارٹی پکڑا دی, ان کو سیکرٹری جنرل بنا کے کہا کہ آپ پارٹی ٹھیک کریں. جو وزیر بننے کے اہل نہیں وہ سارے ملک کی پارٹی چلائیں گے.
سو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کون سے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں؟ سو کوئی احتساب نہیں ہے, صرف انتقام ہے. آپ کسی کو پکڑے مخالف, مثلا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی بیل ہو گئی ہے, جو ان کے تھے علیم خان, ان کو پکڑا تھا, بیل ہو گئی 120 دن کے اندر, اور ان 120 دنوں کے اندر وہ 80 دن پارلیمنٹ کے اجلاس, پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں رہے. وہ 4 کمیٹیوں کے ممبرز نہیں تھے, ان کو بنایا گیا. اب اگر کوئی دوسرا کرتا تو کہتے نہیں غلط ہے. ان کے دوسرے جو میاں والی سے گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. وہاں پہ تو جو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنتا تھا گرفتار ہو جاتا ہے. اب کوئی نام نہیں لے رہا, پنجاب میں کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ میں چیف منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ ہوں. یہ 2 تھے, دونوں گرفتار ہو گئے. بلکہ جو دوسرے صاحب ہے سبطین خان صاحب, انہوں نے کہا تھا مجھے بتائیں میں پرنسپل سیکرٹری کسے رکھوں. سو یہ چیزیں جو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ہاں بالکل سواتی صاحب, لیکن یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان کے بارے میں کوئی ایک پیش رفت ہے, ایک لمحے کی پیش رفت ہے. بلکہ چیئرمین نیب فرماتے ہیں کہ اگر میں گورنمنٹ کو ہاتھ ڈالوں تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی. آپ کا اس سے کیا تعلق ہے, کیا لینا دینا ہے؟ گورنمنٹ گرتی ہے, نہیں گرتی, رہتی ہے, نہیں رہتی, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اور ابھی جو 52 ارب روپے کی ہے, وہ میں آج مجھے رپورٹ دیکھنے کو ملی ہے, وہاں پہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے مختلف جگہ, مختلف محکموں کی, وہ دیکھ لیں آپ بھی سواتی صاحب, وہاں کی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے سواتی صاحب. 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. سوری, وقت بالکل ختم ہو گیا. 30 سیکنڈ. سر بنیادی طور پہ چودھری صاحب تو خود وکیل ہیں, کم از کم گورنمنٹ کا کوئی اختیار نیب کے اوپر نہیں ہے. ہم تو خود گلا کر رہے ہیں, ہم تو خود نیب کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس کو سپیڈ اپ کریں. جو لوگ جو ہے اس کے اندر ملوث ہیں, کم از کم جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, تاکہ ملک کی سمت جو ہے وہ صحیح ہو. اور اس لیے ہو کہ جب ٹاپ کا جو ہم لوگ ہیں, اگر ہمارا احتساب جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں ہوگا, اگر احتساب جو ہے کراس دا بورڈ نہیں ہوگا, تو کبھی بھی ہمارے لیڈر کی جو ویژن ہے وہ کبھی بھی اپنے منطقی وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی اور ملک آگے نہیں جائے گا. سر سوری, وقت ختم ہوا گیا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.